الحمدللہ 1990 سے ادارہ دعوت ارشاد الیگزینڈریا ورجینیا کے زیر اہتمام ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج مورخہ 26 اگست 2012 کا یہ درس قرآن سورت انفال کی پہلی آیت۔ آج سورت انفال شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذین، کیونکہ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور عزت کی روزی۔
سورت انفال جو اس وقت شروع ہو رہی ہے یہ مدنی سورت ہے. سورتیں قرآن پاک میں دو قسم کی ہیں، کچھ سورتیں مکی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی ہیں. یہ سورت مدنی سورت ہے. اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے ہیں، جن میں کفار کی ناکامی اور شکست اور مسلمانوں کی کامیابی اور فتح کا ذکر ہے. اس صورت میں مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کا احسان اور انعام اور کفار کے لیے اللہ پاک کے عذاب اور انتقام کا ذکر ہے. کیونکہ اس سورت کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کا خلوص اور مسلمانوں کا باہمی اتفاق تھا. اس لیے شروع سورت میں اللہ پاک نے تقوی اور اطاعت حق اور ذکر اللہ اور توکل کی تعلیم دی ہے. غزوہ بدر جو کفر اور اسلام کا سب سے پہلا مارکا، اس میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس کی تقسیم کے متعلق ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اخلاص اور اتفاق کے اس مقام کے شایانہ شان نہیں تھا جس پر صحابہ کرام کی پوری زندگی ڈھلی ہوئی تھی. یعنی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا صحابہ کرام کے درمیان جو صحابہ کی جو اونچی شان تھی اور جس کے اوپر آپ کی پوری زندگی تھی ڈھلی ہوئی تھی، وہ اس کے خلاف تھا. اس لیے سب سے پہلے آیت میں اسی کا فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا. سب سے جو پہلی آیت ہے اسی کا اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا تاکہ اس مقدس گروہ، تاکہ صحابہ کے مقدس گروہ کے دلوں میں اخلاص اور ایثار کے سوا کچھ باقی نہ رہے. اخلاص اور ایثار کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے. چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اس آیت کے متعلق یسألونک عن الانفال کے متعلق پوچھا. حضرت عبادہ ابن صامت سے کسی شخص نے اس آیت کے متعلق انفال کا مطلب پوچھا کہ انفال کا مطلب کیا ہے. تو حضرت عبادہ ابن صامت نے فرمایا کہ یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ فرماتے ہیں یہ تھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا. مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں فرماتے ہیں ہمارے درمیان کیا پیدا ہو گیا؟ اختلاف پیدا ہو گیا، جس نے ہمارے اخلاق کے اوپر فرماتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کے اوپر برا اثر ڈالا. اللہ تعالی نے
اس آیت کے ذریعے مال غنیمت کو ہمارے ہاتھوں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین بدر میں اس کو مساوی یعنی مال غنیمت کو مساوی تقسیم کر دیا. فرماتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت کہ صورت یہ پیش آئی. توجہ ہے نا بھائی آپ کی؟ زور سے بولو، توجہ ہے؟ صورت یہ پیش آئی کہ ہم سب غزوہ بدر میں، حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ ہم سب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، مدینہ سے غزوہ بدر کی طرف نکلے، اور دونوں فریق میں یعنی کفار اور مسلمانوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی. اللہ تعالی نے دشمن کو شکست دی، اور اب ہمارے لشکر کے 3 حصے ہو گئے. جب دشمن کو شکست ہو گئی تو فرماتے ہیں ہمارے لشکر کے کتنے حصے ہو گئے؟ 3 حصے ہو گئے. کچھ لوگوں نے دشمن کا تعاقب کیا کیونکہ دشمن بھاگ رہا تھا کافر، تو کچھ مسلمانوں نے، صحابہ نے دشمن کا کیا کیا؟ تعاقب کیا تاکہ پھر واپس نہ آ سکے. کچھ لوگوں نے کفار کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، کچھ تعاقب میں چلے گئے، کچھ کفار کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کے جمع کرنے میں لگ گئے، اور کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس لیے جمع رہے کہ کہیں کوئی چھپا ہوا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے. تو کتنے گروہوں میں تقسیم ہو گیا؟ فرماتے ہم 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے. کچھ دشمن کے تعاقب میں چلے گئے، کچھ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے. کوئی چھپا ہوا دشمن کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. جب جنگ ختم ہو گئی، جس وقت جنگ ختم ہو گئی اور رات کو ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچا، جب جنگ ختم ہوئی اور ہر شخص رات کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا، تو جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا وہ کہنے لگے کہ یہ مال تو ہم نے جمع کیا، اس لیے ہمارے سوا اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جو لوگ دشمن کے تعاقب میں گئے تھے وہ کہنے لگے کہ تم لوگ ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے دشمن کو پسپا کیا. ہم نے دشمن کو کیا کیا؟ ہم نے دشمن کو پسپا کیا اور تمہارے لیے مال غنیمت کے جمع کرنے کا موقع فراہم کیا، اور تم بے فکر ہو کر مال غنیمت جمع کرتے رہے. اور جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے وہ کہنے لگے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی مال غنیمت جمع کر سکتے تھے، لیکن ہم تمہارے ساتھ شریک اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، جو سب سے اہم کام تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا سب سے کیا تھا؟ اہم کام تھا. ہم اس میں مشغول رہے، اس لیے ہم بھی مستحق ہیں. صحابہ کرام کی یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی. جس میں یہ واضح کر دیا
کہ یہ مال اللہ کا ہے. یہ آیت واضح کر رہی ہے یہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اس کا حقدار بجز اس کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں کوئی نہیں ہے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ربانی کے تحت اس مال کو، جو مال اکٹھا ہوا تھا، سب شرکائے بدر میں مساوی تقسیم کر دیا. اور سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے اس فیصلے کے اوپر راضی ہو گئے. تو یہ اس آیت کے شان نزول کا ایک واقعہ. اس آیت کے شان نزول کا ایک دوسرا واقعہ بھی تفسیروں میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر غزوہ بدر میں کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے بالمقابل مشرکین میں سے سعید بن العاص کو قتل کر دیا. یعنی میرے بھائی شہید ہو گئے اور جو ان کے مقابل شہید کرنے والے تھے ان میں سے ایک آدمی کو جس کا نام تھا سعید بن العاص، میں نے اس کو کیا کر دیا؟ میں نے قتل کر دیا. اور اس کی جو تلوار تھی کافر کی، تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اور میں چاہتا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے ملے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر دو. اس کو کس میں کیا کر دو؟ مال غنیمت میں اس تلوار کو جمع کر دو. فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں حکم ماننے کے اوپر مجبور تھا، مگر میرا دل، کہتے ہیں حضرت سعد کہ میرا دل میں سخت صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک تو میرا بھائی شہید ہو گیا. کہتے ہیں کہ میرا دل یہ صدمہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک تو میرا بھائی شہید ہو گیا اور میں نے اس کے بالمقابل ایک ایسے شخص کو مارا اور اس کی تلوار حاصل کی اور وہ بھی مجھ سے لے لی گئی. وہ تلوار بھی مجھ سے کیا کر لی گئی؟ لے لی گئی. تعمیل ارشاد کے لیے فرماتے ہیں کہ میں جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کے لیے مال غنیمت میں جمع کرانے کے لیے وہ تلوار آگے بڑھا. تلوار جمع کرانے کے لیے مال غنیمت میں آگے بڑھا. ابھی دور نہیں گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورت انفال کی یہ آیت نازل ہو گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر یہ تلوار مجھے عنایت فرما دی کہ یہ اب میں تم کو دے رہا ہوں، اب لے لو. تو دیکھو فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں. یعنی غنیمتیں ان کے ہاتھوں سے لے کر یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے کر اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئے. لفظ انفال، اب توجہ ہے نا بھائی، لفظ انفال، انفال نفل کی جمع ہے.
نفل انفال کس کی جمع ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے، جس کے معنی نفل کے معنی ہوتے ہیں فضل اور انعام کے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے فضل اور انعام۔ نفلی نماز، روزہ، نفلی صدقہ، یہ بھی ان کو نفلی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کے ذمے لازم اور واجب نہیں ہوتے۔ ان کو نفلی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے ذمے لازم اور واجب نہیں ہوتے، کرنے والے کی خوشی ہے۔ نفلی صدقہ، نماز وغیرہ یہ پڑھنے اور کرنے والے کی یہ خوشی ہے، تو وہ اپنی خوشی سے کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفل۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب تین چیزیں آ رہی ہیں، توجہ سے سنو۔ ایک ہے غنیمت، ایک لفظ کیا ہے؟ غنیمت۔ غنیمت عموماً اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے ذریعے مخالف فریق سے حاصل ہو۔ غنیمت اس مال کو جو جنگ کے ذریعے مخالف فریق سے کیا ہو، تو عموماً لفظ میں بول رہا ہوں کون سا؟ عموماً اس کو لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ غنیمت۔ دوسرا لفظ ہے فے۔ فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے کفار سے ملے، جنگ کے بغیر۔ غنیمت تو وہ ہے جو کس کے بعد ملے؟ جو بغیر جنگ کے کفار سے ملے، خواہ وہ کفار چھوڑ کر بھاگ جائیں اور یا رضامندی سے وہ دینا قبول کر لیں کہ وہ کہے بھائی یہ مال لے لو، ہماری جان چھوڑو، تو اس کو بولتے ہیں فے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں فے۔ اور تیسری چیز ہے نفل اور انفال، جس کا ادھر آج ذکر ہو رہا ہے۔ نفل اور انفال اکثر اس انعام کے لیے بولا جاتا ہے جو امیر لشکر کسی خاص مجاہد کو اس کی کارگزاری کے صلے میں بطور انعام اور صلے کے دے دے۔ امیر لشکر کسی مجاہد کو اس کی کارگزاری اچھی تھی تو اس کے صلے کے طور پر بھائی یہ چیز تم لے لو، تو اس کو بولتے ہیں انفال، نفل۔ اس امت مرحومہ پر اللہ تعالی کا خاص انعام ہے۔ یہ جو امت ہے، امت، اس کے اوپر اللہ پاک کا خاص کیا ہے؟ انعام ہے کہ اس قسم کے جو اموال ہیں، چاہے مال غنیمت کا ہو، چاہے مال فے کا ہو، چاہے مال انفال کا ہو، جو اس قسم کے مال ہیں مسلمانوں کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کیا کر دیے گئے؟ مسلمانوں کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ ورنہ پچھلی امتوں میں دستور یہ تھا کہ مال غنیمت کے لیے قانون یہ تھا کہ وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں یہ مال غنیمت کسی کے لیے بھی حلال نہیں۔ تمام اموال غنیمت ایک جگہ جمع کیے جاتے تھے اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک آگ بجلی کی صورت میں آتی تھی اور اس کو جلا جاتی تھی۔ یہ پچھلی امتوں کا دستور تھا۔ یہ پچھلی امتوں کا کیا تھا؟ یہ پچھلی امتوں کا دستور تھا۔ اور یہ آگ کا جلانا پچھلی امتوں میں جو آ کر آتی تھی آسمان سے اور جلاتی تھی، اس کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت تھی کہ یہ اللہ کے ہاں یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ قبول ہو گئی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کیا ہو گئی ہے؟ حضرت جابر سے بخاری اور مسلم میں منقول ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی. اور ان 5 چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا. ولم تحل لأحد قبلی، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ غنیمت حلال نہیں تھی. تو فرمایا کہ میری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے میری خصوصیات میں سے ہے کہ میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا. غنیمت کو کیا کر دیا گیا؟ تو اب آیت کا پہلا ٹکڑا یسألونک کا توجہ فرماؤ. یسألونک عن الانفال، فرمایا یہ لوگ آپ سے خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے یہ ارشاد فرما کر انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. اللہ پاک نے 3 باتوں کا حکم فرمایا. کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا حکم فرمایا. پہلا فرمایا اللہ سے ڈرو. کیا فرمایا؟ اللہ سے. دوسری بات فرمائی کہ آپس کے تعلقات کو درست رکھو. آپس کے تعلقات کو کیا رکھو؟ درست رکھو. اور تیسری چیز فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. یہ 3 نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے سے فرمایا آخرت میں کامیابی ہوگی. جو آخرت کی کامیابی ہے ان 3 نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے سے ہوگی. ان 3 نصیحتوں کے اوپر کیا کرنے سے ہوگی؟ یہ آیت سورۃ انفال کی پہلی آیت ختم ہوئی. اب آیت نمبر 2 فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں. ان کے قلوب، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. ان کے دل کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ان آیات میں یہ جو ابھی آ رہی ہیں مخصوص صفات کا بیان ہے جو ہر مومن میں ہونی چاہیے. جو ہر مومن میں ہونی چاہیے. اس میں اشارہ ہے کہ ہر مومن اپنے ظاہری اور باطنی کیفیات اور صفات کا جائزہ لیتا رہے. اگر یہ ابھی جو صفات آئیں گی، اگر اس صفات میں اور یہ صفات اس کے اندر موجود ہیں، ابھی جو صفات آ رہی ہیں، ہر مومن کو اپنی باطنی کیفیات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ابھی یہ جو صفات آ رہی ہیں اگر اس کے اندر موجود ہیں تو اس کو شکر کرنا چاہیے. اگر اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو شکر کرنا چاہیے. اور اگر اس میں یہ صفات موجود نہیں ہیں جن کا بھی ذکر آنے والا ہے، اور اگر ہیں لیکن ضعیف ہیں، پہلی بات یہ کہ اس کے اندر موجود ہی نہیں، یا اگر ہیں تو صحیح لیکن کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو اسے حاصل کرنے اور قوی کرنے میں لگ جانا چاہیے.
ان کو حاصل کرنے اور کبھی کرنے میں کیا ہونا چاہیے؟ لگ جانا چاہیے۔ پہلی صفت خوف خدا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ خوف خدا۔ خوف خدا اللہ پاک نے کیسے فرمایا؟ دیکھو سبحان اللہ، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ ان کے قلوب کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ یعنی جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سہم جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمت، اللہ تعالی کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہوتی ہے، جس کا تقاضا ہیبت اور خوف ہے۔ جس کا تقاضا کیا ہے؟ ہیبت اور۔ چنانچہ قرآن میں اللہ پاک نے ایک دوسری آیت میں بھی اسی قسم کا ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں خوشخبری دے دیجئے ان متواضع لوگوں کو جن کے دل ڈر جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا کیا کیا جائے؟ ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں یہ جو ابھی پڑھی یہ اور یہ، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی کے ذکر اور یاد کا ایک خاص تقاضا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک کی ہیبت طاری ہونی چاہیے اور اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کی ہیبت اور اللہ پاک کا خوف۔ اور ایک اور آیت میں اللہ کے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا، ایک اور آیت ہے قرآن حکیم میں، اس کی خصوصیت یہ فرمائی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ دل ڈر جاتے ہیں، اور ایک اور جگہ کے اوپر کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ یعنی کہ جو دل کو جو اطمینان ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے جس میں خوف بتایا گیا ہے کہ بھائی اللہ پاک کا خوف اور اللہ پاک کی ہیبت کا ذکر ہے، اور دل میں سکون اور اطمینان کے یہ خلاف نہیں ہے۔ یہ جو خوف ہے یہ اللہ پاک کے ذکر سے جو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کسی درندے سے خوف ہوتا ہے یا دشمن کا خوف ہوتا ہے تو قلب کے سکون کو یہ برباد کر دیتا ہے۔ انسان کے جو دل کا سکون ہے اس کو کیا یہ چیز کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے۔ اور ذکر اللہ کے ساتھ دل میں پیدا ہونے والا خوف اس سے بالکل مختلف ہے جو ایک درندے یا حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے وجل کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا ترجمہ مطلق خوف نہیں ہے بلکہ وہ ہیبت ہے جو بڑوں کی جلالت شان کی وجہ سے انسان کے دل کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ ان کے قلوب کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ پہلی علامت ہے۔ اب علامتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ کون سی ہے بھائی؟ پہلی علامت تم بھی بولو،
یہ پہلی علامت ہے. اب علامت نمبر 2. اب علامت نمبر 2 فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا. اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں. جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اللہ کی آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کیا کر دیتی ہیں؟ مضبوط کر دیتی ہیں. یعنی کہ ایمان کی قوت اور کیفیت میں ترقی ہو جاتی ہے. ان کے ایمان کی قوت میں ترقی ہو جاتی ہے. مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالی کی آیات پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں جلا پیدا ہو، اس کے ایمان میں ترقی پیدا ہو اور اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہو. اعمال صالحہ کی کیا پیدا ہو؟ رغبت پیدا ہو. اور اس سے معلوم ہوا، توجہ فرماؤ، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، نہ قرآن کا ادب اور نہ قرآن کا احترام کا خیال ہوتا ہے. بس قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، لیکن ادب اور احترام نہیں ہے. ادب اور احترام نہیں ہے. اور نہ اللہ جل شانہ کی عظمت پر نظر ہوتی ہے. ایسی تلاوت مقصود اور اعلی نتائج پیدا نہیں کرتی. سمجھے بات؟ کہ اگر آدمی اس طریقے سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو یہ جو قرآن پاک کا پڑھنا ہے جس میں ادب اور احترام نہیں ہے، تو یہ قرآن پاک کا پڑھنا، ایسی تلاوت یہ اعلی نتائج پیدا نہیں کرتی. یہ تلاوت اعلی نتائج پیدا نہیں کرتی. گو اب بھی یہ ثواب سے خالی نہیں ہے. آدمی چاہے ادب اور احترام نہ بھی پورا کر رہا ہے لیکن قرآن کو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، ثواب تو ملے گا، ثواب تو ملے گا. لیکن پورے نتائج جو ہیں وہ ادب اور احترام کے ساتھ ہوں گے. پورے نتائج جو ہیں جس کو اللہ پاک بیان فرمایا وہ کس سے ہوں گے؟ وہ ادب اور احترام کے ساتھ ہوں گے. تو دوسری چیز فرمائی. اور اب علامت نمبر 3، علامت نمبر 3 فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام اعمال اور احوال میں ان کا مکمل اعتماد اور بھروسہ صرف ذات خداوندی پر ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے یہ جو اللہ کے اوپر توکل ہے. آپ نے فرمایا اس کا یہ معنی نہیں کہ اپنی ضروریات کے لیے مادی اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے بیٹھ جاؤ. توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے مادی اسباب وغیرہ کو ترک کر کے کیا کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مادی اسباب اصل کامیابی، مادی اسباب کو اصل کامیابی مت سمجھو، اصل کامیابی مت سمجھو، بلکہ بقدر قدرت و ہمت مادی اسباب اختیار کرو. مادی اسباب کیا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو. پھر اس کے بعد اللہ پاک کے اوپر کیا کرو، توکل کرو. جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. باہر سے آؤٹ سائڈر تھے، باہر سے آئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے پوچھا کیسے آئے، کس کے اوپر، مطلب یہ تھا کہ کیسے، کس طریقے سے کیسے آئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کے اوپر آیا. آپ نے ارشاد فرمایا اونٹ کدھر ہے؟ کہنے لگا مسجد نبوی سے باہر. گفتگو تو اندر ہو رہی تھی نا، تو کہا مسجد نبوی سے باہر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اونٹ کو کیسے کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو بس اللہ کے توکل کے اوپر چھوڑ کر آیا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کا آپ نے گھٹنا باندھ دیا ہے، کیونکہ اونٹ کے روکنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے، اونٹ کھڑا رہتا ہے. تو فرمایا آپ نے اس کا گھٹنا باندھ دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ گھٹنا تو نہیں باندھا لیکن توکل کر کے اللہ کے اوپر میں آ گیا. آپ نے شاید فرمایا جا اس کا گھٹنا باندھ کر آ پھر توکل کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم گاڑی کو کھلا چھوڑ کر آ جاؤ، دروازے کو لاک ہی نہ کرو، کہو کہ ہم توکل کر کے آ گئے. گاڑی کو لاک تو کرو پھر اللہ پر توکل کرو. گھر کو لاک تو کرو بھائی، یہ جو ہے نا، لیکن اس لاک کے اوپر بھروسہ مت کرو. لاک کے اوپر بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا ہے. اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسباب کو کیا کرنا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسباب کے اوپر جو ہے نا وہ آدمی کو توکل نہیں کرنا. توکل کس کے اوپر کرنا ہے؟ تو یہی ارشاد فرمایا. اس وجہ سے ایک حدیث میں ہے فرمایا اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، یعنی کہ رزق میں اور اپنی حاجات حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ آدمی متوسط درجے کی طلب کرے، مادی اسباب کے ذریعے اس کو تلاش کرے، اور پھر معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرے. پھر معاملہ اللہ پاک کے کیا کرے بھائی؟ پھر معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرے. صرف مادی تدبیروں اور اسباب میں ہی نہ الجھا رہے. یہ بھی نہیں ہے کہ صرف آدمی مادی اسباب کے اندر اور تدبیروں کے اندر ہی الجھا ہوا ہے. اختیار کرے اور تھوڑا سا جتنا ممکن ہے، اور پھر اس کے بعد توکل کس کے اوپر کرے؟ چنانچہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا یہ بیان موجود ہے. کن کا بیان ہے؟ انبیاء کا. چنانچہ پیغمبروں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر توکل نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور اللہ پاک نے ہم کو سیدھے رستے کی ہدایت دی. اور ایک مقام کے اوپر توکل کے متعلق فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، اللہ کو وکیل بناؤ، اللہ کے اوپر توکل کرو. اللہ کے اوپر کیا کرو؟ سورت آل عمران میں اصحاب توکل کی فضیلت اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی، فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پاک توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اور سورت طلاق کے اندر اللہ پاک نے توکل کرنے والوں کی یوں تعریف فرمائی، فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اللہ اس کو کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا پھر اللہ اس کے اوپر کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی ہو جائیں گے. تو یہ کتنی صفات ہو گئی بھائی مومنین کی؟ اب چوتھی صفت آ رہی ہے اور وہ آیت نمبر 3 ہے. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. نماز کی کیا کرتے ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ اقامت کا ذکر فرمایا گیا ہے. نماز یہاں پر پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ نماز کی اقامت. نماز کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
نماز کی اقامت کا ذکر ہے. زور سے بولو. نماز کی اقامت کا ذکر ہے. اقامت کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اقامت کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا. اقامت کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا. اور مراد اقامت صلاۃ سے یہ ہے کہ نماز کو پورے آداب اور شرائط کے ساتھ اس طرح بجا لایا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے تعلیم دی ہے. قول اور عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے. اگر نماز کے آداب اور شرائط میں کوتاہی ہوئی تو اس کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں. اگر آداب اور شرائط میں کوتاہی ہے تو اس نماز کو نماز پڑھنا تو کہہ سکتے ہیں، مگر اقامت صلاۃ نہیں کہہ سکتے. مگر اقامت صلاۃ نہیں کہہ سکتے. قرآن کریم میں نماز کے جو فوائد اور آثار اور برکات کا ذکر ہے وہ اقامت صلاۃ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ مثلا اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ اس صورت میں روکے گی جب نماز کی اقامت ہوگی. جب نماز کی کیا ہوگی؟ پڑھنا نہیں. تو اللہ پاک اقامت صلاۃ کی توفیق نصیب فرمائے آداب اور شرائط کے ساتھ. اور آداب اور شرائط وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے نماز کے متعلق بتائے ہیں. اللہ اکبر. اقامت صلاۃ، جب نماز کی اندر کوتاہی ہو تو فتوے کی روح سے تو نماز کو جائز، مثلا نماز پڑھی گئی اور کوتاہی کے ساتھ پڑھی گئی تو فتوے کے روح سے تو اس کو نماز کہا جائے گا، اس کو نماز. مگر برکات میں کوتاہی کی مقدار، یعنی کہ برکات میں کوتاہی کی وجہ سے برکات کے اندر جو ہے نا وہ فرق آ جائے گا. برکات نماز کی کم ہو جائیں گی. برکات نماز کی کیا ہو جائے گی؟ اور بعض صورتوں میں بالکل ختم ہو جائیں گی برکات. بعض صورتوں میں برکات بالکل کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. چنانچہ یہ نماز کتنا اہم مسئلہ ہے. موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سرکولر موجود ہے کہ جو تمام صوبوں کے حکام کو آپ نے بھیجا تھا. آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت وہ تو مثالی تھا نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرکولر وہ بھیجا تھا، ایک تمام حکام کو ایک نوٹس بھیجا تھا. کیا بھیجا تھا؟ فرمایا حضرت عمر نے اس میں لکھا تھا، فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ تمام تمہارے اہم کاموں میں میرے نزدیک نماز ہے. جو تم جاب کر رہے ہو نا، کام ڈیوٹیاں کر رہے ہو، میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کیا ہے؟ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے اہم جو کام ہیں ان میں سے اہم ترین میرے نزدیک وہ تمہاری نماز ہے. وہ تمہاری کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کوئی پرائیویٹ چیز ہے. اگر پرائیویٹ چیز ہوتی تو حضرت عمر حکم نہ فرماتے، کیونکہ پرائیویٹ چیز کو تو آدمی حکم دوسرے کو نہیں نہ دے سکتا. تو یہ نماز کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے کہ جس نے چاہا اس کو ادا کر لیا اور جس نے چاہا اس کو چھوڑ دیا، بلکہ جس نے نماز کی حفاظت کی وہ دین کی دیگر باتوں کا بھی محافظ ہوگا.
اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ باقی امور کو اس سے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ نماز میں اللہ تعالی سے تعلق انسان کا درست ہوتا ہے، نماز میں اللہ پاک کے ساتھ انسان کا تعلق، ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے۔ نماز با جماعت کے متعلق امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر جنگل میں 3 آدمی بھی موجود ہوں تو نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ جنگل میں ہے اور 3 آدمی ہیں تو نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں با جماعت نماز ادا کریں، ورنہ امام اعظم فرماتے ہیں شیطان ان پر چھا جائے گا۔ جنگل میں بھی۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے، کون سی نماز؟ نماز جمعہ کے لیے 40 آدمی اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ کتنے آدمی؟ یعنی شوافے کے نزدیک 40 آدمی سے کم اگر آدمی ہیں تو جمعہ نہیں ہوگا۔ لیکن امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی بھی جمعہ کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں 3 آدمی بھی جمعہ کے لیے کیا ہے؟ تو بہرحال کتنی صفتیں ہو گئی مومنوں کی؟ 4۔ اور اب اس کے بعد آ رہی ہے 5ویں۔ کون سی آ رہی ہے بھائی؟ 5ویں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا یہ عام ہے۔ تمام صدقات، خیرات جس میں زکوٰۃ، صدقۃ الفطر وغیرہ واجبات شرعیہ بھی داخل ہیں، اور نفلی صدقات اور تبرعات بھی داخل ہیں۔ یہ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنا، مہمانوں کے لیے خرچ کرنا، دوستوں کے لیے خرچ کرنا، بزرگوں کی مالی خدمت کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سب اس میں کیا ہے؟ اگرچہ مال میں سب سے جو پہلا حق ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ سنو، توجہ فرماؤ، مال میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ البتہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے حقوق ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کے اندر حق ہوتا ہے سوائے زکوٰۃ کے بھی، یعنی زکوٰۃ تو ہے ہی نا پہلا حق، اس کے علاوہ بھی مال کے اندر حقوق ہوتے ہیں۔ مال کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ حقوق ہوتے ہیں۔ مالی عبادات میں حج اور عمرہ بھی ہے، حج اور عمرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ مالی عبادات میں قربانی بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ واجبات میں سے۔ اگر کسی صاحب مال آدمی کا کوئی عزیز رشتہ دار نادار ہو، اگر صاحب مال آدمی ہے اور اس کا کوئی عزیز اور رشتہ دار نادار ہے، عزیز اور رشتہ دار کیا ہے؟ نادار ہو، تو اس کی اعانت کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، اس کی ہیلپ کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے قربانی واجب ہے، جس طریقے سے صدقۃ الفطر واجب ہے، اسی طریقے سے اس کی نادار کی اعانت کرنے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ پاک فرماتے ہیں قریبیوں کو حق دو، مسکینوں کو حق دو، مسافروں کو حق دو۔ البتہ رسومات باطلہ، جو غلط قسم کی رسومات رواج پا چکی ہیں، رسومات زور سے بولو، رسومات باطلہ اور حرام کاموں میں دولت خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ باطل رسومات پہ خرچ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، اور حرام کاموں میں بھی مال خرچ کرنے کا حکم،
جیسے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا نہا ان اضاعت المال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مال کو ضائع کرنے سے۔ اس ضائع کرنے سے مراد یہ ہے آدمی باطل قسم کی رسمیں ہیں، بس اپنی ٹھوٹھاں بنانے کے لیے لگا ہوا ہے مال خرچ کرنے کے، ہاں، یا اور قسم کی چیزیں ہیں، تو یہ مال کا ضائع کرنا ہے، یہ مال کا کیا ہے؟ یہ مال کا ضائع کرنا ہے۔ اور فضول خرچی کی بھی ممانعت ہے، مطلب جتنا جدھر چاہیے اس کو خرچ کرے، فضول خرچی کی بھی کیا ہے؟ ممانعت ہے۔ اور فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اللہ پاک فرماتے ہیں فضول خرچی مت کر، فضول خرچی مت کر۔ اللہ تعالی نے جس طرح حلال ذرائع کی شرائط عائد کی ہیں کہ حلال طریقے سے کماؤ، اسی طریقے سے اللہ پاک نے حلال طریقے سے خرچ کرنے، جائز طریقے سے خرچ کرنے کی بھی شرائط لگائی ہیں کہ خرچ ہونا چاہیے لیکن جائز، خرچ ہونا چاہیے لیکن کیسے؟ جائز ہونا چاہیے۔ یہ مرد مومن کی 5 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ مرد مومن کی اللہ پاک نے کتنی صفات بیان فرمائی؟ ہاں 5 صفات اللہ پاک آگے پھر سرٹیفکیٹ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، بس سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو سچے ہیں نا ایمان والے وہ یہ لوگ ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ کون عطا فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ یعنی ایسے لوگ سچے مومن ہیں جن کا ظاہر و باطن اور زبان اور دل متفق ہیں، ورنہ جن میں یہ صفات نہیں، جن لوگوں میں یہ صفات نہیں، وہ زبان سے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں توحید کا رنگ پورے طریقے سے نہیں آیا۔ ان کے اعمال اور اقوال ان کے کلمہ پڑھنے کی تردید کرتے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے کی کیا کرتے ہیں؟ تردید کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ہر حق کی کیا ہوتی ہے؟ ایک حقیقت ہوتی ہے، اور جب وہ حاصل نہ ہو حق حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، توجہ ہے نا بھائی آپ کی؟ ابھی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری کو رحمت اللہ علیہ کا واقعہ رہا ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا اے ابو سعید کیا آپ مومن ہیں؟ یہ آپ کی کنیت تھی حضرت حسن بصری کی، ابو سعید، کنیت کیا تھی؟ ابو سعید۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اے ابو سعید کیا آپ مومن ہیں؟ کیا آپ مومن ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت حسن بصری نے، کہ بھائی ایمان کی 2 قسمیں ہیں۔ فرمانے لگے ایمان کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر تمہارے یہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، جنت پر، دوزخ پر، قیامت پر، حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، تو جواب یہ ہے کہ میں مومن ہوں۔ تو جواب میرا یہ ہے کہ میں کیا ہوں؟ مومن ہوں۔ اور فرمایا اگر تیرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن کامل ہوں، میں کیا ہوں؟ مومن کامل ہوں، جس کا ذکر سورت انفال کی اس آیت میں ہے، یہ آیت پڑھی۔ اگر تیرا مومن پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں وہ مومن کامل ہوں جس کو سورت انفال کی یہ آیت بتلاتی ہے، تو فرمایا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں ان میں داخل ہوں یا نہیں ہوں، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں ہوں۔ سورت انفال کی ان آیات میں یہی آیات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مراد تھی۔ بہرحال
سچے مومن کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لہم درجات عند ربہم. اب اللہ پاک کے ریوارڈ دیکھو، سبحان اللہ. پہلے فرما دیا نا کہ وہ سچے مومن یہ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہیں. اب اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے انعامات. تو فرمایا پہلا انعام لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. اپنے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ بڑے درجے ہیں. ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے، اور عزت کی روزی ہے. یعنی سچے مومن کے لیے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا. ایک درجات عالیہ، دوسرا مغفرت، اور تیسرا رزق عمدہ. رزق کریم، عزت والا رزق عمدہ. تفسیر بحر محیط میں ہے کہ سچے مومن کی جو صفات بیان فرمائی، وہ اللہ پاک نے جو 5 صفات بیان فرمائی ہیں نا سچے مومن کی. کتنی صفات؟ 5. جو اللہ پاک نے سچے مومن کی 5 صفات بیان فرمائی، ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں. کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 3 قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم ہے ان کا تعلق دل سے ہے اور باطن سے ہے. ڈر جانا، اللہ کا نام سن کر، قرآن کی آیات کو سن کر ایمان کا زیادہ ہو جانا، ان کا تعلق دل اور باطن سے ہے. ان کا تعلق کن سے ہے؟ ان کا تعلق دل اور باطن سے ہے. تو اس کا انعام تو فرمایا، اس کا انعام ہے درجات عالیہ. ان کا جو ہے نا درجات عالیہ، ان کا لہم درجات عند ربہم، اس کا انعام ہے درجات عالیہ. دوسری قسم جن کا تعلق اعمال سے ہے سچے مومن کی، یعنی نماز کے پڑھنے والے، نماز روزہ، تو ان کے لیے فرمایا مغفرت. ان کے لیے کیا فرمایا؟ مغفرت. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، تو ان کے لیے انعام ہے مغفرت. اور تیسری قسم جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تیسری قسم مومنوں کی علامات کی جس کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے لیے انعام فرمایا ان کو رزق کریم ملے گا. ان کو کیا ملے گا؟ انعام. ان کو رزق کریم کا انعام ملے گا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. توجہ ہے نا بھائی؟ چند کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، باقی سب خاموش ہے. تمہارا من اور سلوہ کی طرف جو ہے نا سارا دھیان ہے. ادھر توجہ کرو، ابھی جو ہے نا بات ختم ہو رہی ہے. اچھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ، حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. جنت کے کتنے درجے؟ 100 درجے ہیں. اور ان درجات میں، جنت کے درجات کے درمیان آپس میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. 100 درجے ہیں جنت کے، اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. اور ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں فردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے. 100 درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ فردوس. کیا ہے؟ فردوس اعلیٰ درجہ ہے. اور فرمایا اس فردوس کے اعلیٰ درجے سے جنت کی 4 نہریں جاری ہیں. اس سے جنت کی 4 نہریں جو ہے فردوس کے درجے سے کیا ہیں؟ جاری ہیں. اور اس درجے فردوس کے اوپر پھر اللہ پاک کا عرش ہے. پھر اس کے اوپر اللہ پاک کا کیا ہے؟ اللہ پاک کا عرش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. جب اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ جب سخی سے مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو.
اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 100 درجے ہیں. اگر سارے جہان اس میں ایک درجے میں جمع ہو جائیں، یہ جتنے بھی جہان ہیں اگر ایک درجے میں جمع ہو جائیں، جنت کے کل تو درجے کتنے ہیں، لیکن اگر پورے جہان جنت کے ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو یہ سارے کے سارے جہان ایک درجے میں سما جائیں. اتنے بڑے ہیں سارے کے سارے جہان، ایک سے اس درجے میں کیا ہو جائیں، سما جائیں. اللہ اکبر. تو کامل الایمان بندوں کا اللہ پاک نے یہ انعام ارشاد فرمایا. اور کامل الایمان بندوں کا جو تیسرا انعام ہے نا، یہ قابل توجہ ہے. وہ تیسرا ان کا انعام یہ ہے تیسرا کہ ان کو باعزت روزی نصیب ہوتی ہے. باعزت کیا نصیب ہوتی ہے؟ باعزت روزی نصیب ہوتی ہے. یعنی وہ دنیا میں بھی رزق حلال سے مستفید ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی رزق حلال دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اور آخرت میں تو بہت بڑے ان کے لیے درجات اور ان کے لیے وہ آخرت کے تو بہت بڑے انعامات ہوں گے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو گداگری ہے، بھیک مانگنا، یہ جو پیشہ ہے گداگری کا، چونکہ یہ عزت کی روزی نہیں ہے، رزق کے کریم نہیں ہے. یہ گداگری جو ہے یہ رزق کے کریم فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ چونکہ یہ گداگری عزت کی روزی نہیں، اس لیے یہ ہمارے دین میں حرام ہے. ہمارے دین میں کیا ہے؟ حرام ہے. یہ گداگری بھی ایسا ہی روزی ہے جس طرح سے کوئی چوری کر لے یا کوئی ڈاکہ ڈال لے. جیسے چوری کا مال حرام ہے، ڈاکے کا مال حرام ہے، اسی طریقے سے فرماتے ہیں گداگری بھی حرام ہے. گداگری بھی ہمارے دین میں کیا ہے؟ یورپ کے اکثر ممالک میں بیکاری کا الاؤنس ملتا ہے. بیکاری کا الاؤنس، بیکاری کا الاؤنس ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر گداگری نہیں ہے. ان ممالک میں گداگری نہیں ہے، حالانکہ یہ تعلیم اسلام کی ہے. جو بیکار ہیں ان کو الاؤنس دو. یہ اصل میں تعلیم کس کی ہے؟ زور سے بولو. یہ اسلام کی تعلیم ہے جو دوسروں نے اپنا لی ہے، جو دوسروں نے کیا کر لی ہے؟ اپنا لی ہے. اور گداگری کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے. ان لوگوں نے گداگری کی لعنت سے کیا حاصل کر لیا ہے؟ چھٹکارا حاصل کیا. اور ہمارے ہاں گداگروں کی وہ یلغار ہوتی ہے، اللہ کی پناہ، آدمی کو جان چھڑانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک محفوظ فرمائے. اللہ پاک کیا فرمائے؟ اب آخری بات، تفسیر معارف القرآن کے مصنف حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک معارف القرآن ہے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی طریقے سے دوسری معارف القرآن ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو بات آ رہی ہے یہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آ رہی ہے. فرماتے ہیں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سچے مومنوں کی 5 خصلتوں کے متعلق آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں. یہ جو سچے مومنوں کی کتنی خصلتیں گزری ہیں؟ 5 خصلتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ 5 خصلتیں ایمان کے عظیم شعبے ہیں. ایمان کے عظیم شعبے جن میں 5 صفتیں جمع ہیں، جن میں یہ 5 صفتیں جمع ہو جائیں اس کا فرماتے ہیں ایمان ثابت اور محقق ہوگا. جس شخص میں یہ 5 صفتیں جمع ہو جائیں اس کا ایمان ثابت اور محقق ہوگا.
اور فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اس کا مصداق ہوگا. اور فرماتے ہیں، توجہ فرماؤ، مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، ایسے پکے اور سچے مومنوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں، ایسے پکے سچے مومنوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ایسے 300 مومنوں کا 3 لاکھ کافر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جس کا مشاہدہ دنیا نے بدر کے میدان میں کر لیا ہے، جس کا مشاہدہ دنیا نے بدر کے میدان میں کر لیا ہے. اللہ پاک ہم کو یہ تمام صفات کے اوپر عمل کرنے کی اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.